ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی ٹیچر یو پی ایس پیشپورہ اسکول ترہگام سے۔ کلاس 5th کلاس کے لیے ہے اور سبجیکٹ جو ہے وہ ہے انگلش۔ تو آج جو ہم پڑھنے والے ہیں دی مین ہو امپاورڈ دا بلائنڈ، ایک ایسے اندھے آدمی کے بارے میں جس نے اپنی جو بلائنڈنیس ہے اس نے اپنی طاقت بنا لیا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ہیو یو ایور بین ان اے روم وین دی لائٹس سڈنلی گو آف اینڈ ایوری تھنگ بیکم ڈارک۔ کیا کہتے ہیں کہ ہیو یو ایور بین ان اے روم، کیا آپ ایک ایسے کمرے میں بیٹھے ہو وین دی لائٹس سڈنلی گو آف، جہاں پہ اچانک سے روشنی چلی جاتی ہے، لائٹ آف ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے، اینڈ ایوری تھنگ بیکمز ڈارک، اور ہر چیز جو ہے وہ بالکل اندھیرے میں چلی جاتی ہے، بالکل ڈارک ہو جاتی ہے۔ ہاؤ لاسٹ یو فیل، کتنا برا لگتا ہے اس ٹائم۔ بٹ دین دی لائٹس کم بیک اینڈ آل از ویل فار یو، لیکن اچانک سے جب لائٹ واپس آ جاتی ہے، جب اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، روشنی واپس آ جاتی ہے، اینڈ آل از ویل فار یو، اور سب کچھ آپ کے لیے پہلے جیسا ہو جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ امیجن سم ون فار whom the lights never come back and his or her world is dark all the time۔ تو ایک ایسے آدمی کے بارے میں آپ امیجن کرو، آپ ایک ایسے انسان کے بارے میں سوچو جس کی جو لائٹ ہے، جس کی آنکھوں کی روشنی کبھی بھی واپس نہیں آ سکتی، اور وہ ہمیشہ سے ہی جو ہے ایک ڈارک زندگی، اندھیرے میں اس کی زندگی چلی جائے۔ These are the sightless people whose eyes cannot see، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ روشنی کے بغیر ہوتے ہیں، جنہیں ہم اندھے لوگ کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل روشنی کے بغیر ہوتے ہیں، جو کبھی نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ Here is the story of one such person، یہاں پہ ایک ایسے ہی انسان کی، ایک ایسے ہی آدمی کی ہم سٹوری پڑھیں گے، کہانی پڑھیں گے۔ Who empowered the blind to read and write، جس نے اپنی جو اس کا اندھیرا تھا، جس کی آنکھوں کی روشنی نہیں تھی، اس کا اندھا پن تھا، اس نے اس کو اپنے پڑھنے اور لکھنے کے لیے کس طرح طاقت بنایا، کس طرح اسے استعمال کیا۔ لوئس بریل was born in a small village of کوفیرے نیئر پیرس۔ اب لوئس بریل جو ہے وہ ایک چھوٹے سے گاؤں کوفیرے نیئر پیرس میں وہ پیدا ہوتے ہیں، فرانس ان 1809 میں۔ تو 1809 میں وہ فرانس یعنی پیرس میں کوفیرے اس گاؤں کا نام ہوتا ہے جہاں پہ وہ پیدا ہوتے ہیں۔ مونسیئر بریل لوئس فادر میڈ ہارنس اینڈ سیڈلز ود ان آل۔ تو مونسیئر بریلز فادر جو ہوتے ہیں وہ کیا بناتے ہیں، وہ جو گھوڑے پہ زین سی بنائی جاتی ہے اور اس سے ریلیٹڈ بیٹھنے کے لیے جو چیزیں بنائی جاتی ہیں وہ وہی کام کرتے تھے اور وہی بناتے تھے ایک آلے سے۔ ود ان آل ون ڈے لٹل لوئس پکڈ اپ دا آل اینڈ میڈ اے اسٹیب ایٹ دا لیدر۔ ایک دن لوئس جو ہے وہی ٹول اٹھاتے ہیں، وہی آلہ جس سے جو ہے اس میں چھید کیا جاتا ہے، تو وہ اس لیدر پہ، تو اس نے وہی اٹھایا اور اس پہ مارنے لگا۔ ایز ہی بینڈ ڈاؤن، جیسے وہ نیچے کی طرف جھکا، دے آل سڈنلی فلپڈ اپ اینڈ انجورڈ ہز آئیز۔ جو یہ آلہ تھا، جو یہ ٹول تھا آل، جس سے وہ اس لیدر پہ سوراخ کرنے والا تھا، وہ اچانک سے فلپڈ ہو گیا، وہ اچانک سے اچھل گیا، اینڈ انجورڈ ہز آئیز، اور اس کی آنکھوں کو وہ زخمی کر گیا، لیونگ ہم بلائنڈیڈ، اور اسے ہمیشہ کے لیے اندھا کر دیا۔ Now the 3-year-old Louis was in total darkness, never to see again۔ اب جو لٹل لوئس تھا، جو کہ 3 سال کا تھا اس ٹائم، وہ بالکل اب روشنی کے بغیر ہو گیا تھا، وہ ٹوٹل ڈارکنیس میں چلا گیا تھا، never to see again، وہ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ Those days the blind in the backward parts of Europe and Asia were often trained to be beggars۔ تو اس ٹائم جو ہے اندھوں کو یورپ اور ایشیا میں اس ٹائم اندھوں کو جو ٹرین کیا جاتا تھا بھیک مانگنے کے لیے۔ پور مونسیئر بریل could never forgive himself۔ پور مونسیئر جو تھے، جو کہ ان کو بہت زیادہ فیل تھا کہ ان کے بیٹے کے ساتھ یہ حادثہ ہوا، تو وہ اپنے آپ کو معاف نہیں کر پا رہے تھے فار دی ایکسیڈنٹ ٹو ہز سن، کہ اس کے بیٹے کے ساتھ ایسا کچھ ہو گیا، یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا کہ اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ اینڈ ایوری بڈی ٹرائی ٹو میک لائف ایزیئر فار ہم، اور ہر کوئی جو وہاں پہ اس سے ریلیٹڈ لوگ تھے، وہ ہر کوئی یہی چاہتا تھا کہ اس کی زندگی کس طرح سے آسان بنائی جا سکے۔ دی بوائے ہیڈ اے کین اینڈ سون لرن ٹو ٹیپ ہز وے اراؤنڈ دی ولیج۔ اب ایک اس لڑکے کے ہاتھ میں چھڑی دی گئی، جو کہ بہت جلدی ہی یہ ٹپ سے وہ یہ جلد ہی سیکھ گیا
अराउंड द विलेज, गांव का जो सारा इर्द गिर्द का रास्ता था वो सारा बहुत जल्द ही सीख गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इंशाल्लाह कल इससे आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप इसको समझिए अच्छे से, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।